ہسپتال میں دوائیوں کی بو کے ساتھ کوئی نحوست سی جو آرزو پھیلی تھی۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں انسان کو اس کے دکھ لے کر آتے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جگہ جگہ پولیس اہلکار دکھائی دیتے تھے۔ راہداری میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ فارس بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ بار بار مڑ کر بند دروازوں کو دیکھتا اور پھر زمر کو، جو دیوار سے لگی سفید چہرہ لیے بالکل خاموش گمسم کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھیں اور ان میں زمانے بھر کی ویرانی تھی۔ وہ روئی نہیں تھی، سو اس کا ہلکا میک اپ، آویزے نے خوبصورت لباس ویسے ہی مہک رہے تھے، مگر چہرے کی بے رونقی نے سب ویران کر دیا تھا۔ واحد آواز حنین کے رونے کی تھی۔ وہ زمر کے قریب کھڑی سر جھکائے گھٹا گھٹا سا روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، گیلی آنکھوں سے فارس کو دیکھا۔ ماموں، اتنی دیر ہو گئی، یہ لوگ باہر کیوں نہیں آتے؟ کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ فارس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سرجری ہو رہی ہے، وقت لگے گا۔ اگر وہ دوبارہ امی کا فون آئے تو وہی کہنا جو پہلے کہا ہے کہ ہم سادی کے کسی دوست کے لیے ادھر آئے ہیں۔ مگر بھائی کو کون گولی مار سکتا ہے؟ ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، تم بس دعا کرو۔ وہ سر جھٹکتے دوبارہ ٹہلنے لگا۔ ہنا چونکی۔ دعا؟ اسے کچھ یاد آیا۔ میں اب نہیں روؤں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گیلی آنکھیں رگڑی اور دوپٹہ سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ میں دعا کروں گی۔ دعا کے علاوہ کوئی چیز مقدر نہیں بدلا کرتی۔ آنسو بار بار ابل کر آ رہے تھے۔ وہ پوروں سے ان کو صاف کرنے لگی۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے۔ جو زیادہ شدید ہوگی وہ جیت جائے گی، مجھے یقین ہے۔ اب دیکھیے گا آپ، میں دعا کروں گی اور کیسے بھائی ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ آخر میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس ٹھہرا، اداسی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا چہرہ تھپتھپا کر اپنے کندھے سے لگایا۔ حنین کے گرم گرم آنسو پھر سے گرنے لگے۔ دعا کرو۔ اس کا سر تھپک کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تو ہنا اثبات میں گردن ہلاتی، ہاتھوں کا پیالہ بنائے زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ فارس نے دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے زمر کو دیکھا، جو ہنوز سر دیوار سے ٹکائے بت بنی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران تھیں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور فارس کوریڈور کا موڑ مڑ گیا۔ چند لمحے بعد جب واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر میں لپٹی ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔ ہنا کے قریب آ کر اس نے ہلکا سا اس کے کندھے کو چھوا۔ ہنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی پھپھو سے کہو پانی پی لیں۔ بوتل شاپر سے نکال کر اسے تھماتے سرگوشی کی۔ ہنا نے چونک کر زمر کو دیکھا، جو تھیٹر کے دروازے کو تک رہی تھی، پھر فوراً بوتل لیے اس تک آئی۔ پھوپھو پانی پی لیں، اس نے زمر کی کہنی چھو کر کہا تو وہ چونکی۔ چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار نگاہیں اٹھیں اور فاصلے پہ کھڑے فارس کے ہاتھوں تک جا ٹھہری۔ خالی شاپر۔ اس نے دوبارہ بوتل کو دیکھا۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ بنا تاثر کے کہہ کر رخ پھیر گئی۔ تھوڑا سا پی لیں، مگر زمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حنین نے بے بسی سے فارس کو دیکھا۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے ہٹا اور راہداری میں چکر لگانے لگا۔ انتظار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر میز پہ سادی اپنے اوپر جھکے لوگوں، خود سے جڑی نالیوں اور اپنے ماس کو کاٹتے اوزاروں سے بے خبر بند آنکھوں سے لیٹا تھا۔ اس کے ہلکے پوروں کے پیچھے ایک اور دنیا تھی۔ وہاں نہ خون تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ گولیاں، نہ تکلیف، نہ آنسو۔ وہ ایک تازہ سی صبح تھی جس میں چڑیوں کی چہچہاہٹ گونجتی تھی۔ ایک چشمہ تھا جس کے کنارے پتھروں پہ ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے گورے سفید پیر ٹھنڈے پانی میں ڈبو رکھے تھے۔ ساتھ والے پتھر پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے لمبے گھنگریالے بال کمر تک آتے تھے اور وہ جھک کر پانی میں بانس کی لمبی چھڑی سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ اس کی ناک میں سونے کی بالی جیسی نت تھی اور کم عمر چہرے پہ سوج کا عنصر تھا۔ اس نے بھی پاجامہ ذرا اوپر فولڈ کر کے پیر پانی میں ڈبو رکھے تھے۔
मगर लड़के ने कदरे फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर उसे देखा। मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे ना, इतने बहादुर और अच्छे, फिर वो फिरौन के पास अकेले क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों कहा कि उन्होंने हारून को साथ लेकर जाना है? क्या उनकी ज़ुबान में वाकई लुकनत थी? अरे नहीं, लड़की ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अंबिया जो होते हैं ना साथी, वो मासूम और अयूब से पाक होते हैं, और अकीदा अगर तुम्हारा दुरुस्त नहीं तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। उनकी ज़ुबान में कोई लुकनत नहीं थी, सिर्फ इसराइलियत की वो रिवायतें हैं जिनको मुसलमान मुफस्सिरीन बगैर किसी सबूत या दलील के कोट करते रहते हैं। मूसा की ज़ुबान में लुकनत नहीं थी, वो सिर्फ बहुत फसीह नहीं थे, और उनके भाई हारून ज़्यादा अच्छा बोल सकते थे। तो क्या सिर्फ इसलिए वो लेकर गए अपने भाई को अपने साथ? लड़के ने कंकर पानी में उछालते पूछा था। हाँ, और इसलिए भी कि जो सपोर्ट उन्हें चाहिए थी वो उनको अपने भाई से ही मिल सकती थी, क्योंकि हर इंसान अपने भाई का रखवाला होता है। दूसरा कंकर फेंकता उसका हाथ रुका। वो ठहर कर उस लड़की को देखने लगा। मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मेरा कीपर कौन होगा? वो लड़की हल्की सी हंसी, फिर बाजू उसके कंधे के गिर्द फैलाकर उसे करीब चेहरा करके बोली, तुम्हारी कीपर मैं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, हमेशा। आवाज़ें मद्धम होती गई। चश्मे का मंजर वक्त के आसमानों में घुलता गया, और टेबल पे लेटे मरीज की बंद आंखों के पीछे अंधेरा छाने लगा। बाहर रात गहरी हो रही थी, स्याह और खौफनाक। ऐसे में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हाशिम करतार फिक्रमंदी से बंद आंखें मल रहा था। जब दूसरा दरवाज़ा खुला, उसने चौंक कर चेहरा उठाया। खावर अंदर बैठ रहा था। कैसा है वो? हाशिम ने बेकरारी से उसका चेहरा खोजा। खावर ने गहरी सांस ली। अच्छी खबर नहीं है। हाशिम का दिल डूब कर उभरा, आंखों में कुर्ब सा उतरने लगा। क्या वो मर जाएगा? अल्फाज कहना भी तकलीफ दे था। खबर ने गोया मलामत से उसे देखा। खबर ये है कि वो बच जाएगा, और मेरा ख्याल है ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। वो बच जाएगा? वो एकदम सीधा होकर बैठा। जी, मैंने मालूम किया है। एक गोली कंधे में लगी है, दूसरी पेट में, और तीसरी टांग में। कोई भी गोली मुहलिक नहीं साबित होगी। नौशेरवान का निशाना अच्छा है, मगर जाहिर है वो ड्रग्स के ज़ेर असर था, और ओसे में भी, इसलिए। उसने तासुब से सर झटका। ओह, वो बच जाएगा ना? हाशिम ने बेचैनी से बात काटी। जी, मैं लिख कर देख सकता हूँ, वो बच जाएगा, और अगले 2-3 घंटों में होश में आकर सबको बता देगा कि उसे किसने गोली मारी थी। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बताएगा कि हमने और क्या क्या किया है। बरहमी से वो कह रहा था। हाशिम ने तकलीफ से आंखें मीच लीं। चंद लम्हे कार में खामोशी छाई रही, गहरा सुकूत। हो सकता है वो ना बताए। हाशिम ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। खबर ने भी यकीनी से उसे देखा। सर, मैं आपकी इस बच्चे के लिए फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ, मगर माजरत के साथ वो आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखता। होश में आते ही सब बक देगा, और उसके बाद फारिस उतनी ही गोलियां नौशेरवान को मारेगा। क्या आपको लगता है कि वो लोग हमें छोड़ देंगे? तो फिर क्या करूं? वो बेजार हुआ, मगर इस बेजारी में तकलीफ थी। क्या मतलब क्या करें? हमें उस वक्त एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए। सर्जरी ख़त्म होते ही मेरा कोई लड़का उसे एक ज़रा सा इंजेक्शन देगा, और खावर वो बेयकीनी से उसे देखता घुर्राया था। मैं साथी को नहीं मारूंगा। वो एक छोटा बच्चा है। आप कुछ मत करें, मैं करूंगा जो करना है। उसका मरना ज़रूरी। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं खुदा की कसम तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखता वो उतनी ही सख्ती से बोला कि खावर टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा। यू लव द बॉय, डोंट यू? खावर को अफसोस हुआ था। हाशिम ने सर झटका। मैं कातिल हो सकता हूँ, मगर मैं दरिंदा नहीं हूँ जो उसको यूं मार दूँ। नफ़ी में सर हिलाते वो खिड़की के बाहर देखने लगा। ओके, और नौशेरवान का क्या होगा? मेरा ख्याल है इस वक्त आपको ये फैसला करना चाहिए कि आपको इन दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत है। हाशिम ने सर सीट की पुश से टिकाकर तकलीफ से आंखें मूंद लीं। वो बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहा था। खावर ने कलाई की घड़ी देखी। वक्त निकल रहा था। तुम ठीक कह रहे हो,
مجھے شیرو سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ سادی کو خاموش کروانا ضروری ہے۔ اوکے، اس نے اسفات میں سر ہلایا۔ اب تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ خاور توجہ سے سننے لگا۔ سفید راہداری ابھی تک خاموش تھی۔ زمر ہنوز اسی طرح کھڑی آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ حنین زمین پہ اکڑو بیٹھی، چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں گرائے دعا مانگ رہی تھی۔ فارس مخالف دیوار سے کمر ٹکائے ایک گھٹنا موڑے کھڑا تھا۔ ارد گرد پولیس اہلکار ہنوز پہرہ داری کر رہے تھے۔ وردی میں ملبوس سرمد شاہ بھی وہیں تھا، مگر ایک حد سے وہ آگے نہیں بڑھا تھا، بس فاصلے پہ کھڑا احتیاط سے فارس کو دیکھ لیتا، جو گاہے بگاہے اس پہ ایک تیز نظر ڈالتا تھا۔ اس نے زمر سے بات کرنے کی کوشش کی تو فارس نے صرف ہاتھ اٹھا کر اسے رک جانے کو کہا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ سرمد شاہ وہی ASP تھا جس نے فارس قاضی کو 4 سال قبل گرفتار کیا تھا، جو فارس کے گھر جا کر اس کی گاڑی سے ملنے والی وارث سے جڑی چیزیں اسے دکھا کر اس کیس سے علیحدہ رہنے کی دھمکی دے کر آیا تھا، اور حوالات میں تو اس سے روز کی ملاقات رہتی تھی، اور اس ملاقات کے نشان فارس کی کمر پہ آج تک موجود تھے۔ کتنے گھنٹے بیت چکے تھے کسی کو یاد نہیں تھا۔ جب دروازے کھلے تو سب ادھر ہی بڑھے۔ زمر سب سے آگے تھی۔ وہ کیسا ہے؟ اس نے پریشانی سے سرجن کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آواز اتنی ہی ہلکی تھی کہ بمشکل سنائی دیتی تھی۔ آپ فکر مت کیجیے، وہ ٹھیک ہے، آپریشن ہو چکا ہے اور اب وہ اسٹیبل ہے، کچھ دیر تک اسے وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ کیا وہ صرف الفاظ تھے یا کوئی روح تھی جو ان میں پھونک دی گئی تھی؟ حنا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اس کی ہچکیاں سنائی دینے لگیں۔ فارس نے نڈھال سے دیوار سے کمر لگا کر آنکھیں بند کی، اور زمر وہ بس یک ٹک ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ایک دفعہ وارڈ میں شفٹ ہو جائے تو آپ مل سکیں گی۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ زمر فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ کب شفٹ کریں گے وارڈ میں؟ بس تھوڑی دیر تک۔ زمر نے ہلکے سے اسپات میں سر ہلا دیا۔ حنا اور فارس کے برعکس اس کے چہرے پہ اطمینان نہیں اترا تھا۔ وہ وہیں کھڑی بے چین منتظر نگاہوں سے تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر بیت چکی تھی اور وہ ساتھی کے باہر لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ فارس اب ادھر ادھر ٹہلتا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ حنین گیلا چہرہ صاف کیے ہلکا سا مسکراتی ہوئی اب کھڑی ہوئی تھی۔ زمر ویسی ہی گم سم دیوار سے لگی تھی۔ تھیٹر کے دروازے کھلے اور ایک سسٹر باہر نکلی تو فارس اس کی طرف لپکا۔ کب شفٹ کریں گے سادی کو؟ اسے ہوش آ گیا۔ نرس نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مریض جس کو گولیاں لگی تھیں، اس کو تو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کب کا؟ فارس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ ہم تب سے یہیں کھڑے ہیں، اسے تو باہر نہیں لایا گیا۔ ارے وہ بیک ڈور سے لے کر گئے ہیں نا وارڈ میں۔ اس نے OT کے دوسرے دروازے کی سمت اشارہ کیا، جو کوریڈور کا موڑ مڑ کر آتا تھا، یہاں سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ فارس اور حنا مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ زمر بے چینی سے آگے بڑھی۔ کس وارڈ میں؟ پلیز مجھے اس طرف لے جائیں۔ آئیے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر آگے چل دی تو زمر اس کے پیچھے لپکی۔ فارس اور حنین ساتھ ساتھ چلتے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ ادھر ہے آپ کا مریض۔ وارڈ میں آ کر نرس نے ادھر ادھر گردن گھمائی، آگے پیچھے گھومی اور دفتن ٹھہر گئی۔ زمر نے چہرہ موڑ کر اطراف میں دیکھا۔ اجنبی چہرے، غیر شناسا لوگ۔ انہی من میں جو بیلٹ انجریز والا مریض ڈاکٹر بخاری نے بھیجا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کسی کو روک کر پوچھ رہی تھی۔ زمر کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اس نے ویران نگاہیں اٹھا کر حنین کو دیکھا، جو اتنی ہی متعصب لگ رہی تھی۔ یہاں تو کوئی مریض نہیں لایا گیا؟ کیا مطلب؟ میرے سامنے وارڈ بوائز اسے لے کر گئے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کیسے غائب ہو سکتا ہے ہمارا مریض؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر اسے کچھ ہوا تو۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا تھا، اور پس منظر میں کوئی کہہ رہا تھا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا۔ 2 وارڈ بوائز اسٹریچر پہ پیشنٹ کو لا رہے تھے، مگر وہ ریسیپشن کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے دیکھا فارس اس طرف بھاگا تھا، حنا بھی پیچھے دوڑی۔ سوالات، حساب کتاب، پولیس اہلکاروں کی بھاگ دوڑ۔ زمر ان سب میں اجنبیوں کی طرح قدم قدم چلتی گئی، یہاں تک کہ ریسیپشن ہال سامنے دکھائی دینے لگا۔ فارس تلخی اور غصے سے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتا پولیس آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ارد گرد افراتفری مچی تھی۔
हुनैन हैरान परेशान सी गर्दन घुमाए आसपास देख रही थी। उसे सुस्त कदमों से आते देखा तो दौड़कर उस तक आई। ये क्या हो रहा है? भाई कहाँ हैं? जुमर ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। वो उसे ले गए। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई दी, हल्की सरगोशी की तरह। कौन कौन लेकर जा सकता है भाई को? जुमर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कौन है मुझे नहीं पता, मगर ये वही हैं जिन्होंने उसको गोली मारी है। उसकी वीरान निगाहें फारिस पे जा ठहरी, जो एक पुलिस एहलकार के हमरा तेज़ी से बाहर जाता दिखाई दे रहा था। जुमर ने यासिर से सर झटका। वो हमारे बच्चे को हमारे हाथों से ले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। वो हाल के किनारे बेंच पे बैठ गई और सर दीवार से टिका दिया। हुनैन, जो अभी तक हैरान परेशान खड़ी थी, एकदम से रोने लगी, पहले हल्की और फिर ऊंची आवाज़ से। उन दोनों का रद्द-ए-अमल देने का तरीका इतना ही मुख्तलिफ था जितनी वो खुद एक दूसरे से मुख्तलिफ थी।